سے معاویہ کے جو لغوی معنی ہے، یہ معنی ہے کہ کتے کا بھونکنا یا اس کا بھیڑیے کا بچہ. تو بعض جو حضرات اس کا جب حضرت معاویہ پر تان و تشریح کرتے ہیں تو پہلے وہ لغت کے اعتبار سے ان کا یہ اہل تشیع لفظ معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں. حضرات سن لیں، اگر اعتراض لفظ معاویہ پر لغوی طور پر ہے تو یہی اعتراض لفظ جعفر پر بھی ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جعفر کا بھی وہی معنی بنتا ہے کہ جو معاویہ کا بنتا ہے. جو وہ اعتراض صحابہ کے نام پر پیش کرتے ہیں وہی اعتراض جو ہے وہ ان پر قائم ہو جائے گا. شہداء کربلا میں معاویہ سپاہی بھی موجود ہے، کیا خیال ہے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ جاہلوں کی باتیں. ایک سوال ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کی سوال و جواب کی نشست میں حضرت معاویہ کے نام پر اعتراض ہوا، تو آپ نے جو بات کی ہے وہ ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئی. اس بات کو ذرا کھول کر بیان کر دیں. اچھا بھائی سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں نے نام رکھے ہوئے تھے بڑے عجیب و غریب. مثال کسی بندے کا نام ہے عبد العزا. عزا جو ہے وہ دیوی کا نام ہے، تو اس نے دیوی کی نسبت سے اپنا نام عبد العزا رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر دیا عبداللہ میں، عبد الرحمن میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کو جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے وہ تبدیل فرما دیتے تھے. اب بعض اسماء، بعض نام ایسے ہیں جن کے کئی مطلب اور معنی ہوتے ہیں. ان کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے اور ان کا معنی جو ہے وہ برا بھی ہوتا ہے. یعنی ایک لفظ ہے، اس کا اچھا معنی بھی ہے اور اس کا برا معنی بھی ہے. مثال کے طور پہ اب مٹھو ہے، پیار سے بیٹے کو کہا جاتا ہے مٹھو، میٹھا یا مٹھو. اب یہی لفظ جو ہے انسان کے علاوہ کس پر بولا جاتا ہے؟ میاں مٹھو. اب اسی طرح یہ جو مٹھو کا لفظ ہے چاپلوس پر بھی بولا جاتا ہے، تو بڑا میاں مٹھو بنیا پھرنا ہے. لفظ ایک ہے، اس کا معنی اچھا بھی ہے، اس کا معنی برا بھی ہے. لفظ پپو ہے، پیارے کے لیے بولا جاتا ہے. ہنسنے والی بات نہیں ہے یار، کیا بندے ہو تو. یہ نوجوان میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پھر ہنستے ہیں، ساتھ مجھے بھی پریشان کرتے ہیں. پپو جو لفظ ہے، اب کوئی جانور خوبصورت ہو. میں ایک دفعہ گیا کسی ڈیرے پر، یہ ڈیرے پر عموماً لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں اپنے جانوروں کی چوکیداری کے لیے، رکھوالی کے لیے. تو ایک بندہ کہنے لگا جی ویکھو کڈا پپو کتا ہے. یعنی کتا جو ہے وہ کتنا پیارا ہے. اب یہ لفظ جو ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے. ایسی عربی زبان کے اندر اسماء ہیں، نام ہیں، وہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور برائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جن میں ایک لفظ عثمان بھی ہے. عربوں کی عادت تھی اپنی بہادری کے لیے اپنی نسبت درندوں کی طرف کرتے تھے. کلب کتے کو کہتے ہیں، بنو کلب ہماری زبان کے مطابق گالی بن جائے گی، کتے نے پتر. لیکن انہوں نے اپنا نام یہ کیوں رکھا ہے یا اپنی نسبت کیوں کی؟ ایک وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اور ایک بہادری کو ثابت کرنے کے لیے کہ کلب ایسا کتا ہے جو بڑا وفادار بھی ہوتا ہے اور خونخوار بھی ہوتا ہے. بنو اسم، اسم عین سا میم، اسم کہتے ہیں سانپ کو، خطرناک، نیڑے نہ لگیا دے ساڈے، اسی بڑے اڑب بندے ہیں. یعنی وہ ایسی نسبتیں اپنی ایسے ہی بنو اسد. تو یہ نسبتیں بہادری اور بعض صفات کی وجہ سے ہوتی تھی. ایسے ہی بعض نام ہیں، اگر یہ نام ان کا صحیح معنی نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو بھی تبدیل کر دیتے. حضرت عثمان کا نام بدل دیتے جیسے آپ نے اور صحابہ کا نام بدلا تھا. ایسے ہی حضرت معاویہ کا نام بدل دیتے. نبی علیہ السلام نے ناموں کو بدلا نہیں ہے. اب میں نے مثال دی تھی کہ اگر معاویہ
اس نام کا کوئی غلط معنی مراد لیتا ہے تو فقہ جعفریہ کی نسبت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر الصادق ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. ہم ان کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا جو نام ہے اس کے بھی اچھے معنی اور برے معنی ہیں. یعنی اس کا معنی جو ہے دریا کو کہتے ہیں، لبالب بھرا ہوا دریا، مال و دولت سے بھرا ہوا سخاوت کرنے والا. اور اس کا جو معنی ہے وہ داچی بھی ہے، اونٹنی، بلکہ ہر جو چیز بھری ہو لبریز ہو اس کو عربی زبان میں جعفر کہتے ہیں. تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ پر ضرب لگانے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے جعفر کا معنی اونٹنی کرنا شروع کر دے، تو یہ جو ہے یہ دل کی بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی جس طرح آپ معاویہ کا ایک غلط معنی مراد لیتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے ناموں میں سے کئی ایسے نام ہیں جن کا غلط معنی مراد لیا جا سکتا ہے. اور اگر ان کا غلط معنی نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کے پیش نظر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبدیل کر دیتے. تو یہ وہ بات تھی جس کو میں نے اختصار سے بیان کیا تھا، آج قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی.